and I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Assalamu alaikum, welcome to my new video. This is Shamir Ahmed. I want to thank all of those who subscribe to my channel. اور آپ میں سے جو بھی میرے چینل پہ اب نیا ہے وہ پلیز سبسکرائب کر دو اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دو. اس کے علاوہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ بغیر کسی رسپانسبلٹی کے وہ پیریڈ گزارتا ہے اور کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. وہ زیادہ تر کی زندگی میں تو اسکول کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے کالج کا ایسا ایک پیریڈ تھا جس میں مجھے کافی زیادہ سیکھنے کو ملا. کالج نے مجھے بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ مجھ میں کافی زیادہ کانفیڈنس بھی آیا اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے وہ چیز بھی مجھے سکھائی. تو اس کے علاوہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ہمت ہار جائیں اور اللہ پہ امید چھوڑ دیں. So in this video I want to tell you 7 habits that actually destroy the life of a student. So if you want to get success in life very soon, then you should get rid of all these 7 habits. So let's start the video. Stay tuned with me. نہ ہی اپنی لائف میں اتنا زیادہ میس کریٹ کرو اور نہ ہی اپنی لائف کو اتنا زیادہ اسٹرکٹلی مینر میں لے کے آؤ. ڈونٹ کریٹ میس لائک دس. وٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماڈریٹ لیول پہ لے کے چلو، یعنی اپنا اسکیجول بناؤ، لیکن آپ کو اسکیجول جو ہے وہ 1000 بنانے کے بعد بھی بالکل فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اس میں سے ایک پہ بھی عمل نہیں کرتے. وہ پرفارم کرنے پہ گزارو ایز کمپیئر ٹو کہ آپ اسکیجولس کی ایک لسٹ بنا دو اور اس کے بعد ایک بھی پورا نہ کر سکو. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم میں ایک چیز کرو، زیادہ ملٹی ٹاسکنگ نہ بنو، کیونکہ جو انسان ملٹی ٹاسکنگ ہوتا ہے وہ اسپیشل نہیں ہو سکتا، وہ کسی فیلڈ میں اسپیشلٹی اپنی کریٹ نہیں کر سکتا. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں بھی وہ زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کو جو کہ کسی فیلڈ میں اسپیشل ہوں، جو کہ اس فیلڈ کی ڈیپتھ تک جانتے ہوں، ایز کمپیئر ٹو کہ وہ حرفن مولا. Don't pending your work on tomorrow because your tomorrow will not come. آج کا کام آج پہ کرو، کل کا کام کل پہ کرو. کیونکہ جب ہم ایک کام جو ہے وہ آج کا گول جو ہے وہ آج پہ پورا نہیں کرتے اور کل پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل کی کل ہو جاتی ہے اور اسی طرح وہ کام جو ہے وہ پینڈنگ پہ چلا جاتا ہے. تو اسی لیے روزانہ کا ایک گول سیٹ کرو اور اس گول کو اچیو کرنے کے بعد کوئی اپنے لیے پرائز کا بھی خود ہی انتخاب کرو. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس خاص ٹائم انٹرول میں یہ اپنا گول پورا اچیو کرنا ہے اور گول اچیو کرنے کے بعد مجھے یہ رزلٹ میں یہ پرائز ملے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل کچھ ٹائم آپ موبائل کو دے سکتے ہو، موبائل پہ کوئی گیم کھیل سکتے ہو، یا اس کے علاوہ گھر والوں کے ساتھ اگر آپ کو زیادہ آپ پسند کرتے ہو، انجوائے کرتے ہو، تو گھر والوں کو اس کا ٹائم آپ اسپینڈ کرو. Don't stop learning even if you know. جس چیز کا آپ کو نہیں پتا وہ سیکھو اور جس چیز کا آپ کو پتہ ہے وہ آگے سکھاؤ. کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے جو کہ دینے سے، کسی کو سکھانے سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ بھی اس چیز کو زیادہ پریورٹی دو کہ علم آپ کو جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، لیکن اچھا علم تو وہ آپ وہاں سے حاصل کرو اور اس کے بعد دوسروں تک بھی اس کو پھیلاؤ. اور اس چیز کو چھوڑ دو کہ یہ چیز تو مجھے پتہ تھی، یہ چیز مجھے پتہ ہے، یہ چیز مجھے پتہ ہے. ہر چیز آپ کو یا مجھے نہیں پتہ ہو سکتی. تو ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز کا علم ہوتا ہے. تو آپ کوشش کرو کہ ہر ٹائم، ہر وقت علم کی جستجو میں. Don't imitate other fellows because you are also a special person. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کافی سکولز میں یہ چیز کافی زیادہ رائج ہے کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ یا کچھ ایک گروپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا وہ کافی زیادہ لائک ہوتا ہے، لیکن باقی بچے ماڈریٹ یا پھر ماڈریٹ لیول سے تھوڑے کم ہوتے ہیں.
وہ بھی صرف انسان کے دماغ میں نہیں لیکن ان کی ایک جو پریورٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو بجائے کہ ان بچوں کی آپ نقل کرو, کاپی کرو, آپ خود ایک اسپیشل پرسن ہو اور آپ کو اپنی اسپیشلٹی تلاش کرنی چاہیے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ دوسروں کو دیکھو اور دوسرے کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہی چیز آپ خود پرفارم کر لو. اچھی چیز لو جہاں سے بھی ملتی ہے لیکن آپ اس چیز میں شاید اتنے زیادہ اسپیشل نہ ہو لیکن آپ بھی کسی چیز میں اسپیشل ہو. اس اسپیشلٹی کو اجاگر کرو اپنی لائف میں. اور پاکستان میں یہ بھی چیز کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ماں باپ یا پھر اپنے بہن بھائی کے کہنے پہ کوئی خاص جو سبجیکٹ ہے وہ چوز کر لیتے ہیں. 9th-10 میں بھی یہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی کنٹینیو وہی اسٹڈیز کرتے ہیں لیکن بعد میں جا کے انہیں جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں اور انہیں ایک فزیکلی کام کو کرنا پڑتا ہے تو وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو سکتا. تو انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا تو سیٹسفیکشن لیول بھی بالکل ڈاؤن ہوگا اور جب آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی تو اس کے بعد آپ اس چیز کو شوق سے نہیں کرتے اور اس طرح سے بہتر انداز میں نہیں کر سکتے. یو شوڈ شو یور کریٹیوٹی. I don't want to say others that you should study 24 hours, but I want to say کہ آپ کو صرف کچھ ٹائم پڑھنا چاہیے اور کچھ ٹائم اپنے فرینڈس کو اور اپنی فیملی کو دینا چاہیے. اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, ڈونٹ بی لائک دیٹ, کیونکہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اگر آپ اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ ایک دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ اسٹڈیز کو دیتے ہو اور کچھ حصہ جو ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہو. چونکہ ہم سب سیلف کوارنٹین ہیں اور آپ کے پاس کافی زیادہ اچھا موقع ہے اور جیسا کہ 9th اور 10th اور 11th 12th کے پیپر بھی رکے ہوئے ہیں, 10th کے تو ہو گئے ہیں لیکن اس کے پریکٹیکل رہتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک کافی زیادہ اچھی اپرچونیٹی ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو رکھو, کہ آپ بالکل اس سے دور نہ ہو جاؤ. کیونکہ جب زیادہ گیپ کریٹ ہوتا ہے تو آپ جب گیپ کریٹ ہوگا اس کے بعد آپ دھیان سے کنسنٹریشن سے پڑھ نہیں سکتے. تو اسی لیے آپ کو تھوڑا ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو اپنی لائف میں ایڈ کرتے ہو تو اس کا اثر آپ کی ذہنی, مینٹلی اور فزیکلی بھی بہت زیادہ اچھے انداز میں ہوتا ہے, نہ کہ آپ ہر ٹائم پڑھتے رہو اور پھر اس کے بعد کتابی کیڑا بننے کے بعد آپ ایگزام میں تو پرفارم کر سکو گے لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ خوش ہو جاؤ گے. Don't only struggle but also take decisions on the right time. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی کافی زیادہ لیبر طبقہ ہے, وہ ہم سے کافی زیادہ محنت کرتا ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کی سیلری ایک عام ایک جاب پرسن سے بھی کم ہے, اس کے وہ ایز اے ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اسٹرگل تو کر رہا ہے لیکن اس کا ڈیسیژن, اس کے حالات اس ٹائم ایسے نہیں تھے کہ وہ اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکتا یا وہ کوئی ایسا ڈیسیژن لے سکتا جو کہ اس کی بعد کی لائف میں اس کو فائدہ پہنچا سکتی. تو ہر انسان کے ڈفرینٹ سینیریوز اور ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, تو آپ کوشش کرو کہ صرف اسٹرگل کے پیچھے نہ بھاگو, بٹ آلسو بیکاز سکسیس جو ہے وہ اس چیز سکسیس کی گارنٹی یہ نہیں کہ آپ کتنی اسٹرگل کرتے ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کہ آپ رائٹ ڈیسیژن کس ٹائم پہ لیتے ہو. کیونکہ آپ کا ڈیسیژن بے شک اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے, بے شک اللہ ہی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں بھی اس نے کچھ رکھا ہے. تو آپ کوشش کرو کہ سکسیس کے لیے اسٹرگل بھی کرو اور ساتھ ڈیسیژنس بھی رائٹ ٹائم. ڈونٹ بی اے ملٹی ٹاسکر, یعنی آپ ایک کام کرو اور اس کو ڈھنگ سے کرو. آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں کافی زیادہ فائدہ مند ہوں گی آپ کے لیے, اور تھینکس فار سپورٹنگ. اللہ حافظ انٹل دا نیکسٹ ویڈیو.